الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے کچھ عرض کرتا جاؤں کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق نمبر 7 کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ تمام اسباق کو پڑھنا سیکھیے، پھر آپ سبق نمبر 7 کو زیادہ بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے، وہاں پر آپ کلک کر کے سابقہ تمام اسباق کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 کو شروع کرنے لگے ہیں۔ تو سبق نمبر 7 کا نام ہے حروف مدہ۔ آج انشاءاللہ حروف مدہ کے متعلق پڑھیں گے، حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور درست طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے، سوال کچھ اس طرح سے بن رہا ہے کہ جزم کسے کہتے ہیں، جزم کیا چیز ہوتی ہے۔ جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس علامت، یعنی کہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوٹا سا جو دال بنا ہوا ہے، یہ جو سائن ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جب یعنی کہ کویسچن کیا جائے آپ سے یا آپ کسی سے پوچھیں کہ جزم کسے کہتے ہیں تو یوں بتائیں گے کہ یہ دال جیسی چھوٹی سی علامت کو جزم کہتے ہیں، یہ اس کا آنسر ہے۔ آگے دوسرا سوال، سیم ٹو سیم سابقہ اسباق کی طرح، جس طرح آپ نے پڑھا تھا حرکات کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات، تو متحرک کسے کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک۔ آپ نے سبق نمبر 5 میں پڑھا تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو منون کسے کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دال جیسی چھوٹی سی علامت کو ہم جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جب کسی حرف پر آئے گی، مثال کے طور پہ دیکھیے یہ تا لکھا ہوا ہے، یہ واو لکھا ہوا ہے، واو یہ ایک حرف ہے، اس کے اوپر یہ دال جیسی چھوٹی سی علامت آئی، یہ جزم ہے۔ یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر آئے گی اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے، جس بھی حرف پر یہ جزم آئے گی اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے۔ جس طرح یہ تا کے اوپر حرکت آئی تو تا متحرک ہے، واو کے اوپر جزم آئے گی تو واو کو ساکن کہیں گے۔ اب آپ دیکھیے پہلا سوال یہ کہ جزم کسے کہتے ہیں، دال جیسی چھوٹی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ ساکن حرف جو ہوتا ہے اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تا متحرک ہے، واو ساکن ہے۔ اب واو کو پڑھنے کے لیے ہم واو ساکن کو پڑھنے کے لیے، واو ساکن ہی نہیں بلکہ ہر ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہم اس سے پہلے والے، جیسا کہ یہ تا ہے یہ متحرک ہے، ہم ان حروفوں سے ملائیں گے، یعنی کہ متحرک حرف سے ہم ملا کر پڑھیں گے، جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب آگے چلیں گے، حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں، سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے حروف مدہ کتنے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، پہلا ہے الف، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے یا، یعنی کہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے۔ اب یہ الف کب مدہ ہوگا، واو کب مدہ ہوگا، یا کب مدہ ہوگا۔ تو دیکھیے الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ الف لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ الف اس سے پہلے زبر آ گیا، یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے الف مدہ۔ الف سے پہلے زبر آیا، الف مدہ ہو گیا۔ واو کب مدہ ہوگا، یہ واو کا پوچھا جا رہا ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے، واو کا ساکن ہونا ضروری ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے، یعنی کہ اس سے پہلے دیکھیے پیش آ گئی، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ ہوگا، یہ آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے۔ اب یا کا مدہ ہوگا، اب یا ساکن سے پہلے، یہ یا لکھا ہوا گرین کلر میں، یا ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، با لکھا ہوا، با کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے، کہ الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ ہوگا۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کیسے، حروف مدہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف، یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 1 میں سمجھایا تھا کہ ایک الف اگر جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے برابر آپ اس کو کر لیجئے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک حرکت کیا، با زبر با، با اس کو ڈبل کر دیں تو یہ بن جائے گا با، یہ یعنی کہ 1 سیکنڈ ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے ایک الف کا۔ تو آپ حروف مدہ کو ایک الف یعنی کہ 1 سیکنڈ اور 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔
اگر ابھی بھی آپ کو ان کے متعلق کچھ سمجھ نہیں آیا، قواعدوں کے متعلق کوئی سوال آپ کا رہ گیا، تو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 کو شروع کریں گے۔ ایک اور چیز میں نے آپ کو بتانی تھی، سبق نمبر 1 میں نے ایک سوال آپ جو ہے وہ رہ گیا تھا ہمارا، وہ یہ تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو ایک بار یاد کر لیں۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ میں آپ کو سبق نمبر 7 میں بتاؤں گا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا با، ایک الف یعنی کہ 1 سیکنڈ لمبا کروایا تھا۔ تو اس کی ریزن یہ تھی کہ دیکھیے الف یہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، الف سے پہلے آگے زبر، تو الف مدہ ہو رہا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف لمبا کیا، جو آپ نے آج سبق نمبر 7 میں پڑھا ہے۔ یہ تا دیکھ لیجئے، یہ بریکٹ کے اندر الف سے پہلے زبر ہے، یہ تا کو اس لیے ہم نے ایک الف لمبا کیا ہے۔ یہ سا کو دیکھ لیجئے، ادھر بھی الف سے پہلے زبر، یہ جتنے حروفوں کے ایک الف ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کیا ان سب میں الف مدہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سین ہے جن کے اوپر مد ہے، سبھی حروفوں میں جن کے اوپر مد ہے، ان کو 3 الف ہم نے لمبا کیا تھا۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ سبق نمبر 17 میں پریکٹیکل طریقہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ان کو ہم نے کیوں کیا تھا۔ جیسا میں نے آج آپ کو یہ حروف مدہ کے متعلق، ان کے متعلق بتایا کہ ایک الف لمبا کیوں کیا، سبق نمبر 7 میں آج پریکٹیکل کر کے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، وہی قاعدہ ان کے اندر استعمال ہوا تو ہم نے ایک الف لمبا کیا۔ باقی انشاءاللہ سبق نمبر 17 میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں گا کہ ان کو 3 الف لمبا کیوں کرتے ہیں، جو جن کے اوپر مد ہے۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 7 شروع کرنے لگے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کے اس کو پڑھتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مل کے ریپیٹ کرتے جائیے ساتھ میں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ جب ایک بار ہم ان کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ بغیر ہجوں کے بھی پڑھیں گے۔ سا، اس حرف کو پڑھتے ہوئے آپ جس طرح سبق نمبر 1 میں آپ کو سکھایا گیا کہ سیٹی کی آواز نہیں نکالیں، سا نہیں پڑھنا، سا پڑھنا آپ نے، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی، جیم الف زبر جام، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو،
جی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خو الف زبر خو خو واو پیش خو خو یا زیر خی خو خو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا
سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش دو ضاد یا زیر ضی ضا دو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا تو طی ظا الف زبر ظا ظا واو پیش ذو ظا یا زیر ضی ظا ذو ضی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو
فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قوف الف زبر کو قوف واو پیش قو قوف یا زیر قی قو قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لام لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نام نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا
الف زبر ها، ها واو پیش هو، ها یا زیر هی، ها هو ہی. اس کو الف نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو آپ نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر کوئی بھی سائن آئے، حرکت جزم تنوین کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے. الف تبھی پڑھیں گے جب الف اکیلا ہوگا، اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوگا. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر جی، یا یو جی. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے. آپ سبق نمبر 7 کی زیادہ سے زیادہ دہرائی کیجیے، اس کی پریکٹس کیجیے تاکہ آپ اس کو بہتر انداز میں پڑھ سکیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. حاضر ہوتے ہیں کل نیو کلاس میں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.